السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قبلہ اور سترہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے۔ سواری کا منہ چاہے جدھر بھی ہوتا، فرضوں کو سواری پر نہ پڑھتے، البتہ وتر سواری پر ہی پڑھتے تھے۔ اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے۔ اس کے بعد نوافل ادا فرماتے رہتے، سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا۔ اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ جو ہے سر کے اشارے سے کرتے، البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کے نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے۔ جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ قبلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ یہ حکم اہل مدینہ اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان یعنی شمال یا جنوب والی سمت میں ہے۔ رہے بر صغیر پاک و ہند کے لوگ یا تمام وہ لوگ جن کا قبلہ مغرب یا مشرق کی طرف ہے تو ان کے لیے شمال اور جنوب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ نمازی کے قبلے کی جانب خبر ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو۔ سترے کا بیان۔ یہاں سترے سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا یعنی کہ سترے کی دوسری طرف سے گزر جائے اور گناہ گار نہ ہو۔ لاٹھی، برچھی، لکڑی، دیوار، ستون، درخت وغیرہ کو سترہ بنایا جا سکتا ہے اور امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے، اور جو کوئی اس کی باہر والی طرف سے گزرے اور اس کی پرواہ نہ کرے۔ عطا بن ابی رباح تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کم از کم 1 ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترہ بن سکتی ہے۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدخواہ میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برچھی نصب تھی۔ آپ نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت عصر کی۔ اس وقت برچھی کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ اب آگے کیا حکم ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 دن، سال یا مہینے تک وہیں کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو اور کوئی شخص سترے کے اندر یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کے ساتھ مزاحمت کرو اور اسے آگے سے نہ گزرنے دو۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، بے شک وہ شیطان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بار تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر وہ نہ رکے تو اسے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترے اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی، وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی اور آپ گزرنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنا بطن مبارک سترے کے ساتھ لگا دیا تو بکری کو سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز یعنی کہ کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترا نہ ہو اور بالغ عورت، گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور سیاہ کتا شیطان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سوتی تھی، میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ لگاتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، اگر آگے کوئی لیٹا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر وہ سامنے لیٹی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع قبلہ اور سترہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔